سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ حج بدل کی شرائط۔ نفل حج دوسرے شخص سے کرانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو، عقل والا اور سمجھدار ہو۔ البتہ فرض حج کسی دوسرے سے کرانے کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اپنا حج کرائے اس پر حج فرض ہونا۔ ایسے ہی دوسرے سے نہیں کرا سکتے جب تک کہ فرض ہی نہ ہوا ہو۔ پہلے اپنے اوپر حج فرض ہو، خود نہ کر سکے، پھر دوسرے سے کرائے۔ نمبر 2، حج فرض ہونے کے بعد خود حج کرنے سے عاجز ہونا۔ اگر حج فرض ہو گیا خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کاروبار میں ایسا مشغول ہے، کہتا ہے میں نہیں کرتا، کسی اور سے کرا دیتا ہوں، تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجازت اسے دی جائے گی حج کرانے کی جو حج کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ نمبر 3، موت کے وقت تک عاجز رہنا۔ یہ ایسا عذر ہونا جو عام طور سے ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، دوسرے شخص کو اپنی طرف سے حج کرنے کا حکم کرنا۔ اگر خود موجود ہو اور اگر مر گیا اور حج کرانے کی وصیت کر گیا تو وصی یا وارث کا حکم کرانا شرط ہے۔ خود کسی کو حکم دے یا یہ وصیت کر گیا تو اس کے وارث حکم دیں، تب دوسرا حج کر سکتا ہے۔ نمبر 5، مصارف سفر میں حج کرانے والے کا روپیہ خرچ ہونا۔ جو حج کرا رہا ہے اس کی طرف سے رقم ملنی چاہیے، وہ پیسے خرچ کرے گا۔ نمبر 6، احرام کے وقت حکم کرنے والے یعنی عامر کی طرف سے حج کی نیت کرنا۔ زبان سے یہ کہنا فلاں کی طرف سے احرام باندھتا ہوں، افضل ہے، ضروری نہیں، دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ یعنی یہ نیت یوں کرے گا کہ یہ احرام میرا نہیں ہے بلکہ فلاں بن فلاں کی طرف سے اس کے حج کا احرام باندھتا ہوں، حج بدل کرتا ہوں۔ نمبر 7، عامر کے وطن سے حج کرنا اگر تہائی مال میں گنجائش ہو، ورنہ جس جگہ سے میقات سے پہلے ہو سکے وہاں سے کرا دیا جائے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو وصیت باطل ہے۔ مثلا اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بہت دور سے کسی کو حج پر بھیجا جائے، زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، تو پھر کسی ایسے شخص کو دیکھ لیں جو وہاں سے قریب رہتا ہو، کم خرچ میں حج کر سکتا ہو۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر اس بیچارے کی وصیت باطل ہے۔ نمبر 8، عامر کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر عامر نے حج افراد کا حکم دیا تھا، عامر کے معنی حکم کرنے والا، اور مامور نے تمتع کیا تو مخالف ہوگا اور تاوان واجب ہوگا اور یہ حج مامور کا ہوگا۔ لیکن آج کل گنجائش ہے، آج کل اس بات کی گنجائش ہے کہ حج افراد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پہلی فلائٹ سے جا رہا ہے اور ابھی حج میں 35 دن ہے، 35 دن تک تو احرام نہیں باندھ سکتا نا، حج افراد میں تو احرام کھلتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل گنجائش ہے پہلے ہی اس کو بتا دے کہ بھئی میں حج تمتع کروں گا، تاکہ عمرہ کر کے احرام کھل جائے، حج افراد میں نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس نے منع کیا پھر بھی اس نے حج افراد کیا تو پھر وہ جو قربانی کا اضافی خرچہ آتا ہے، وہاں پر دم دینا پڑتا ہے، وہ پھر یہ اپنی جانب سے دے گا۔ اگر یہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا تو پھر حج اس کی جانب سے ہو جائے گا، وہ اس کو تاوان ادا کرے گا، یہ پیسے سارے اس کو واپس لوٹائے گا اگر اس کی خلاف ورزی ہے۔ تنبیہ، اجرت پر حج کرانا جائز نہیں۔ مثلا کوئی شخص کہے اتنے پیسے مجھے اجرت میں دو گے تو میں حج کروں گا، اس طرح سے اجرت پر کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو اجرت پر حج کرانا جائز نہیں، اس لیے ایسے الفاظ سے حج کا حکم نہ کرے کہ اس سے اجارہ سمجھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے اجرت پر حج کیا تو حج عامر کا ہی ہوگا، مامور کا اجرت کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ صرف خرچے کا مستحق ہوگا۔ مثلا کسی نے کہا تھا اجرت پر حج کر لو، اب اجرت کا لفظ استعمال تو کر لیا لیکن اس کے باوجود حج اسی کا ہوگا جس نے حکم دیا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے، ادھر سامنے آ جائے، سامنے آ جائے کرنا۔ ایسے شخص سے حج کرانا افضل ہے جو عالم باعمل اور مسائل سے خوب واقف ہو۔ اس سلسلے میں حج بدل کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر شخص کو حج بدل کا اہل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بڑا نازک کام ہے۔ عام طور پر تو اب یہ صورتحال ہے، اپنا حج بھی لوگ کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، کوئی کام صحیح کیا غلط کیا، جیسا الٹا سیدھا ہوا کر دیا۔ دوسرے کی طرف سے صرف وہ شخص فکر مند ہو سکتا ہے جو پورا شریعت کا خیال رکھنے والا ہو، جسے اس نازک مسئلے کا پتہ ہو، وہ تو خیال کرے گا، باقی ہر شخص خیال نہیں کرے گا، وہ کہے گا وہ کون سا مجھے دیکھ رہا ہے۔
میں نے رمی کی یا نہیں کی، طواف پورا کیا، صحیح کی یا نہیں کی، وہ مشقت کے دن ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے مشقت کی وجہ سے وہ کام ادھورا چھوڑا ہے۔ اس لیے دیانتدار آدمی عالم دین ہو تو بہت اچھا ہے، وگرنہ کم از کم مسائل خوب جانتا ہو، کوئی غلط کام نہ کرے، حج کو ادھورا نہ چھوڑے، ایسے شخص سے حج کرانا چاہیے۔ اور اپنا حج فرض پہلے کر چکا ہو لیکن اپنے حج سے فارغ ہونا ضروری نہیں، بہتر ہے ایسے شخص کو بھیجیں جو مسائل بھی جانتا ہو، اپنا حج بھی کر چکا ہو، تاکہ اس کو تجربہ بھی ہو۔ لیکن اگر کسی نے حج نہیں کیا، اسے بھیج دیا تب بھی حج ہو جائے گا۔ مسئلہ، جس سال عامر نے حج کا حکم کیا اس سال حج نہیں کیا بلکہ دوسرے سال کیا تو عامر کا حج ہو جائے گا اور مامور پر تاوان واجب نہ ہوگا، حج بہرحال اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ مامور عامر کی اجازت سے تمتع بھی کر سکتا ہے، بعض علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے، لیکن آج کل افراد کرنے میں بہت دشواری ہوگی کیونکہ لوگوں میں مشقت کا تحمل بالکل نہیں ہے اور سفر کی تاریخ بھی اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے، اس لیے جواز کے قول کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسئلہ تمتع کی صورت میں دم شکر خود مامور پر واجب ہوگا، یعنی اگر خود اس نے تمتع کیا ہے اور اس نے حکم نہیں دیا تھا تمتع کا، اجازت بھی نہیں لی تھی، تو اب جو شکرانے کی قربانی کرتے ہیں وہ قربانی یہ خود کرے گا۔ اگر عامر بخوشی دم شکر کی قیمت ادا کر دے تو جائز ہے۔ اس زمانے میں عرفاً عامر کی طرف سے تمتع اور دم شکر کی اجازت ثابت ہے، اس لیے سری اجازت حاصل کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ، وارث کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے یا اولاد اپنے والدین کی طرف سے مرنے کے بعد بلا اجازت وصیت حج کرے تو جائز ہے۔ اگر اولاد ہی ماں باپ کی طرف سے حج کر لے اگرچہ انہوں نے نہ بھی کہا ہو تو اس طرح سے بھی حج ہو جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔